وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں و بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل حشر کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور آہ گزاری کر رہا ہوگا، اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر شخص کو اپنی اپنی ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ باپ بیٹا سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، ہر ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن اس دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جس دن اللہ رب العزت کا عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، 2 منٹ کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر زمین تانبے کی ہو اور سورج سوا نیزے پر ہو، تو سورج ابھی کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اور جب وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی سورج کو سوا نیزے کے اوپر لے آیا جائے اور زمین کو تانبے کا کر دیا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ انسان کی کیا حالت ہوگی، اور وہ تو اس وقت کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وقت میں صرف اللہ رب العزت کا عرش ہوگا اور اسی کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو ہم فوراً شیڈ تلاش کرتے ہیں، کوئی سایہ دار درخت کو تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں تھوڑا سا ہمیں سایہ مل جائے تاکہ ہم اس گرمی سے نجات پا سکیں، ہمیں راحت مل جائے، ہمیں سکون مل جائے۔ تو اس دن پھر اللہ رب العزت کا عرش ہوگا، اس کا ہی سایہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس عرش کے سائے کے نیچے صرف اور صرف 7 لوگ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 7 قسم کے لوگوں کو اس اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلا شخص جو ہے وہ امام عادل ہے، وہ شخص جس کو اللہ رب العزت مسلمانوں کا حکمران بنائے، جو مسلمانوں کا امیر ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے کہ وہ انصاف کرتا ہو، امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ ناظرین، یہ جو حکمرانی ہے، اور جب انسان اس تخت پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کے وجود سے نکلتی ہے، اس کے اختیارات سے نکلتی ہے، اس کی قوت کا مظہر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عدل۔ آدمی جو ہے وہ اکثر ظلم کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام لو، احسان سے کام لو۔ تو لہذا ناظرین، جو امام، جو حاکم، جو بادشاہ عادل ہوگا، منصف ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ اعزاز عطا فرمائے۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کسی کو حاکم بنا دے، جیسے ہم نے ہسٹری کے اندر پڑھا دیکھا کہ صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین، کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو منصب دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی، تو انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ آپ کو میں کئی واقعات سنا سکتا ہوں
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد بھی کئی ایسے بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں جو عدل سے کام لیتے تھے۔ ناظرین، یہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور اتنا ہی نازک ہے، کیونکہ اس میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس سے انسان کے پاس جو ہے اقتدار ہوتا ہے، اور پھر وہ اقتدار اور اختیار کے نشے میں مست ہو کر اور ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں فرعون جو ہے، جب تک فرعون انصاف کرتا رہا، آتا ہے کہ فرعون 500 سال تک اس کی حکومت تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طویل عمر بھی دی، اور اس کی حکومت بھی بہت طویل تھی، لیکن جب تک وہ انصاف کرتا رہا اور جب تک وہ سخاوت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی۔ لیکن جیسی اس نے سرکشی اختیار کی، ظلم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ لہذا ناظرین، اسی لیے جو حضرات اللہ تعالیٰ جن کو اختیار دیتا ہے، جن کو اقتدار دیتا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، اور ان کو انصاف سے کام لینا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ظلم کریں گے، عدل نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ جو ہے پشتوں پہ بندھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر بوجھ لادا ہوا گیا ہوگا، اور وہ اس بوجھ تلے دب رہے ہوں گے، اور ان سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا شخص ہے امام عادل۔ ناظرین، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو نوجوانی کے اندر، جو اپنی پوری جوانی گزارے عبادت کے اندر، یعنی عام طور پر لوگ عبادت کرتے ہیں بڑھاپے میں، جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، جب ان کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، بالکل اپنی قبر کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر عام طور پہ لوگ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان جو ہے بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، بہت اچھی بات، لیکن اللہ رب العزت کو وہ نوجوان بہت محبوب ہے جو جوانی گزارے اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور جوانی کو جو ہے وہ اللہ کو، جوانی میں اللہ کو خوش کرے۔ تو ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص بھی وہ نوجوان ہوگا ناظرین کہ جس کو کوئی حسین اور جمیل، یعنی کوئی شخص ہو، کوئی مرد ہو، اور جوان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جوانی کے اندر انسان اپنی جو طاقت ہوتی ہے، جو شہوت ہوتی ہے، اس کے نشے کے اندر جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہک جائے، بھٹک جائے، اس سے کوئی غلط کام ہو جائے۔ تو آتا ہے تیسرا شخص، وہ مرد، وہ نوجوان جس کو حسین اور جمیل عورت اپنی طرف دعوت دے اور گناہ کی دعوت دے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے اور اس کو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور گناہ کے اندر جو ہے وہ ملوث نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے سائے کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ ایک انسان نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اور پھر اس کو ایک حسین اور جمیل عورت گناہ کی دعوت دے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر جو زنا ہوتے ہیں، زیادہ تر جو غلط کاریاں ہوتی ہیں، یہ عورتوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عورت کی جب تک چاہت نہ ہو، میں ریپ کی بات نہیں کر رہا، زنا بالجبر کی بات نہیں کر رہا، زنا بالجبر نہیں، ریپ کی بات نہیں، جو زنا بالرضا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کی خواہش نہ ہو، عورت کی چاہت نہ ہو۔ زیادہ تر آپ دیکھیں واقعات، آپ پڑھتے ہیں اخباروں کے اندر، آپ خبروں میں اکثر اوقات آپ کے سامنے نیوز میں آتا ہے کہ یہ ہوا، تو اس کے اندر زیادہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اور غیر محرموں کے نہ ہو، غیر محرموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، اور وہ ان کو مواقع نہ دے اور ان کو کوئی اسپیس نہ دے، تو زنا بالرضا نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور
پھر ایسی صورتحال میں ایک عورت ہی جب دعوت دے اور مرد بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، چوتھا شخص وہ ہے جو ایسے صدقہ دے کہ دایاں ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے اور اللہ کے خیر کے کاموں میں لگا رہے اور غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد کرتا رہے، نصرت کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی کیا کریں گے؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں۔ اور پانچواں شخص وہ ہے ناظرین، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا شخص جس کا دل جو ہے وہ اٹکا رہے، کہاں پہ؟ مسجد کے اندر۔ یعنی مسجد کے اندر اٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، مسجد کے اندر اکثر و بیشتر وہ مسجد کے اندر دیکھا جائے، مسجد میں اس کا آنا جانا ہو، وہ ایک نماز پڑھ کے آئے، دوسری نماز کی اس کو فکر ہو کہ بھئی میں مسجد کے اندر پہنچ جاؤں اور میں جو ہے وہ اپنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ بھی ناظرین اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کی جگہ پر اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا شخص وہ ہے جو خلوت میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے ناظرین وہ روئے، یعنی خلوت کے اندر، جلوت کے اندر نہیں۔ جلوت کیا ہے کہ بھئی آپ مجمع میں ہیں، آپ لوگوں کے درمیان ہیں، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے اور جو ہے وہ آپ رو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ شخص نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، لیکن ایک شخص ہے تنہائی کے اندر اور رات کی تاریکی کے اندر اکیلے میں، اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کر کے، توبہ کر کے وہ رو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ساتواں شخص کون ہے؟ ساتواں شخص وہ ہے وہ دو افراد جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے آپس میں ملاقات کریں اور آپس میں جب جدا ہوں تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوں۔ تو یہ ساتواں شخص ہے، یہ وہ دو افراد جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ اس دن کرم فرمائے گا جس دن ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، جس دن ہر شخص جو ہے وہ سوائے انبیاء کرام کے، وہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اور اس دن تو سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے سے، آپ کی گزارش کرنے سے اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ حساب کتاب کو شروع فرما دیجئے، اس دن اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گی۔ تو لہذا ناظرین اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان ساتوں کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر ہم ان ساتوں کیٹیگری میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ دیکھیں دو باتیں تو جوانوں سے متعلق ہو گئی، مردوں سے متعلق ہو گئی، اور کہ وہ جو مرد جو ہے جوانی کے اندر خاص طور پہ اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، یہ ہے کہ آپس کے اندر آج کل دیکھا ہے کہ بھئی محبت ختم ہو چکی ہے، آپس میں تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ہم نے اغراض کے تعلقات رکھے ہیں، ہماری جو دوستیاں ہیں، ہماری جو آپس میں جو میل ملاپ ہے ہمارا، یہ خالصتاً دنیا داری کے تحت ہے، مطلب پرستی ہے، اور ہمیں جب کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کام آ سکتے ہیں اور جن سے ہمیں ہمارے اغراض ہوں، ہمیں غرض ہو، تو ہم ان سے دوستی بھی رکھتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، تو لہذا اب محبت کا تعلق جو ہے سب سے پہلے کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں، تو انسان کو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، پھر اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اپنی شریک حیات سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے، اپنے عزیز و قارب جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ تو لہذا جس
سے بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے، جس سے بھی ملے اللہ کے لیے ملے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو اور کوئی اور غرض نہ ہو، تو اللہ تعالی ہمیں اتنا بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قبر کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا سے جب آئے تو وہ کامیاب ہو کر آئے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ مال کما کے آئے، انسان جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ امپائر کھڑی کر کے آئے، کوئی حاکم بن کے آئے، کوئی اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ جائیدادیں ہوں اور بہت زیادہ اس کے پاس جو ہے مال و متاع ہو۔ یہ سب چیزیں نہیں، اور یہ سب چیزیں دنیا کے اسباب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رکھا ہے، اور دنیا کے اندر یہ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن رکھ دی ہے، اور انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں آزمائش رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ کامیاب ہو کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ انسان ناکام ہو جائے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ چہرے جو ہے وہ خوشنما ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے اللہ کی طرف سے اعزاز کی بات ہے کہ اس دن کچھ چہرے جو ہے وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے پھٹکار برس رہی ہوگی، کچھ چہرے جو ہے وہ غمزدہ ہوں گے، سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور نا امیدی اور مایوسی کے عالم میں ہوں گے۔ اور اسی وقت میں، اسی دن میں کچھ چہرے جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو مسکراتا ہوا، خوش و خرم اور ہنستا اور چہکتا ہوا بنائے گا، اور وہ خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، اور ہر ایک کو بتا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم جو ہے وہ آج کامیاب ہو گئے، اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جن کے اوزان بھاری ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جن کو اللہ تعالیٰ اعمال نامے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ سے دے گا وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا جن کے اعمال نامے گھٹ جائیں گے وہ ناکام ہیں، اور جن کے اعمال نامے الٹے ہاتھ پہ دے دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ پہ دے دیے جائیں گے، وہ بھی ناکام ہوں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ ناظرین، آج کل آدمی کو زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جب فیس بک کھولیں تو اس میں خبریں کیا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے مختلف جو دوست احباب ہیں، آپ دیکھتے ہیں اکثر سن رہے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا اکثر، اور کس طریقے سے زندگی بے وفا ہے اور وہ اپنی بے وفائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آج لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں حادثہ ہوتا ہے، کتنے لوگ جو ہے اس کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ تو انسان بہت کمزور ہے۔ ابھی کرونا وائرس جو ہے وہ کسی کو لگتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مسجد اقصیٰ گئے تھے، ایک دو میاں بیوی تھے اور ڈاکٹر تھے اور بڑی عمر کے تھے، ان کے جو شوہر تھے ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن دونوں میاں بیوی کو کرونا وائرس ہوتا ہے اور بیوی کا انتقال۔ بیوی جو ہے وہ پہلے شوہر کو ہوتا ہے، بیوی شوہر کی تیمارداری کر رہی ہیں، ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، ان کو خیال رکھ رہی ہیں، شوہر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور شوہر ٹھیک ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی اور بیوی کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیسا اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زندگی پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، یعنی مجھے اس بات کا ہے کہ میں جب دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا، نہیں پھیر پاؤں گا کہ میری موت آ جائے۔ یعنی اتنی بھی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب ایسی چیز جس کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے اوپر آپ قناعت نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ دھوکے کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ میرے دھوکے کو بھی ختم فرمائے، آپ حضرات کے دھوکے کو بھی ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے، شریعت کے مطابق گزارے اور صحیح اصولوں کے مطابق زندگی چلاتا رہے، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائی دیں گے، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر، انما الاعتبار للخواتم، کہ انسان کا جو خاتمہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا اعتبار ہے خاتمے کے اوپر۔ اگر خاتمہ ٹھیک ہے تو ناظرین سب کچھ ٹھیک ہے، اگر خاتمہ ہی خراب ہو گیا، آدمی کی جو ہے وہ موت ہی صحیح نہیں آئی، اور موت کیسی، جیسی موت آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا ویسی زندگی اختیار کرو، جس طرح کی تم زندگی اختیار کرو گے ویسی اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ جب زندگی تمہاری کلمے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی کلمے والی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین ابھی میں تقریباً 15 دن 16 دن پاکستان میں رہا اور مختلف جگہوں پہ جانا ہوا، ملاقاتیں کرنی ہوئی علماء کے ساتھ، اور ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ عام طور پر جو چیز میں نے ایک نوٹس میں لے کے آیا ہوں ناظرین، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا کہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا کہ لوگ خاص طور پہ جو 60 پلس ہیں، اکثر دیکھا کہ وہ ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی بیماریوں کا شکار، اور 60 سال کی عمر میں لوگ ایسا لگتا ہے جیسے کہ 75 سال 80 سال کی عمر ہے ان کی۔ اور عام طور پہ یہ چیز علماء سے جب ملاقات کی تو علماء کے اندر بھی دیکھا کہ وہ زیادہ تر بیماریوں کا شکار ہیں۔ تو یہ دیکھ کے بڑا مجھے افسوس ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں اور وہ جو بڑھاپا ہے ان کا وہ بہت زیادہ مشکلات کا اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، اور وہ خود بھی جب دیکھیں بڑھاپے میں جب آدمی بیمار ہو جائے، اور بڑھاپا تو خود ایک فی ذاتی ہی ایک کمزوری اور ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس کے اندر انسان کے اعضاء کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ تو خود ہی کوئی بیماری بھی نہ ہو پھر بھی بڑھاپا فی ذاتی ہی ایک بیماری ہوتی ہے۔ لیکن جو یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ویسٹ کے اندر، اور جو وہ ہمارے ہاں یہ چیز نظر نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ جو ہمارے ایشینز کا تو یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے اور وہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ عام طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو لائف سٹائل نہ ہونے کی وجہ سے، اور یعنی خاص طور پر جو ایکسرسائز ہوتی ہے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے، جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے، واک نہ کرنے کی وجہ سے، اور مختلف جسمانی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں، جو ورزش ہوتی ہے وہ نہ کرنے کی وجہ سے بڑھاپا ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی عمر ہوتی ہے، دیکھیں ایک انسان مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں ایک عالم کی، ایک پروفیسر کی، ایک اسکالر کی، کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، پھر ریسرچ کرتا ہے، پھر پڑھاتا ہے۔ اب جب وہ اپنی عمر کے بالکل عروج پہ ہوتا ہے، یعنی جب 60 سال کا ہو جائے، اب اس کے ساتھ اگر عوارض لاحق ہو جائے، اس کی جسمانی اس کو جو اس کی ساخت ہے اس کے اندر خرابی ہو جائے، اور اگر وہ فالج کا شکار ہو جائے، عام طور پہ دیکھا کہ علماء فالج ہو جاتا ہے، کیوں فالج؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایکٹیو لائف سٹائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ دیکھیں پینڈیمک ہے، اس کے باوجود آپ واک کر سکتے ہیں، آپ پارک جا سکتے ہیں، آپ گھر کے اندر کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ضرور ایکسرسائز کریں، اور یہ ایک مہم ہمیں چلانی ہوگی تاکہ ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں خاص طور پہ جو 60 پلس ہیں ان کو یہ بات سمجھانی ہوگی، اور یہ چیز جب شروع ہوگی، جب دیکھیں پوری زندگی آپ کریں گے نا، آپ ایکسرسائز روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور آپ کا جو بڑھاپا ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا،
اور آپ بڑھاپے کو بھی انجوائے کریں گے. اس کے اندر آپ پھر بھرپور کام کر سکیں گے. دیکھیں یہ جو ابھی امریکہ کے الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے اندر دونوں جو امیدوار تھے، چاہے وہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، آپ دیکھیں یہ دونوں جو ہے وہ بوڑھے ہیں اور بڑی عمر کے ہیں. ایک 78 ایئرز اولڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی ایج کا آدمی اور اتنے ایکٹیو ہوں کہ جوانوں کو انہوں نے حیران کر دیا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کمپین کا چلانا، اور پوری جو ہے وہ ریلیوں کو، اور اسی طریقے سے جو کارنر میٹنگ ہوتی تھی، جو جلسے ہوتے تھے، ان کے ساتھ خطاب کرنا. تو یہ تو میں جب دیکھ رہا تھا میں تو حیران ہو گیا کہ یار ان کی جو لائف ہے اور ان کا جو اسٹائل ہے، لائف اسٹائل کا، زندگی گزارنے کا، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے، تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس کے اندر مثال موجود ہے. ان کو چاہیے کہ بھائی اس سے مثال حاصل کریں، اور اپنی لائف، اور یہ ہرگز اپنے دماغ سے نکال دیں کہ جی اب ہم ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو ہم کسی کام کے نہیں رہے. بوجھ نہ بنے. ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ روزمرہ کے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جاب، کوئی بزنس، کوئی کاروبار، تو آپ نے اس سے آپ ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں. زندگی سے تھوڑی کوئی آدمی ریٹائر ہوتا ہے. اور پھر دوسرے جو ہمارے یعنی اور زیادہ جو مشاغل ہیں، دیکھیں اکثر میں ابھی کراچی میں تھا تو میری ایک نشست ہوئی جس کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ تھے، جو پروفیسرز تھے، ڈاکٹرز تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ حضرات گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی میں نہیں شامل ہوتے. آپ حضرات پروفیسرز تھے، ڈاکٹرز تھے، آپ حضرات ماشاءاللہ ایک بھرپور آپ نے زندگی گزاری ہے. تو زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد ختم نہیں ہو جاتی. زندگی تو موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے. تو لہذا آپ اپنے آپ کو انوالو کریں، چیریٹی کے کاموں میں آپ انوالو کریں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دیا. آپ تو پروفیسرز ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ تو جینیس ہیں. آپ نوجوانوں کی تربیت کریں، نوجوانوں کو پڑھائیں، جو آپ کے ایکسپیرینس ہیں وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. اور اس کے لیے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، مسجد ہو سکتی ہے، آپ کا گھر کا ڈرائنگ روم ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی لیکچر کا انتظام کریں، کوئی نشست کا اہتمام کریں، اور اپنے ارد گرد اپنے بچوں سے، اپنے بھتیجے بھانجوں سے، اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے، پوتیوں سے، اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں سے، اپنے عزیز و قارب سے، ان سے شروع کریں. پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے کام لے گا. تو انسان بہت قیمتی ہے ناظرین. اس کو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے، سب سے پہلا سوال پوچھیں گے جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی اس زندگی کا تم نے کیا کیا، اور پھر اس زندگی کے اندر جو تمہارا بہترین وقت تھا جوانی کا، تو تم نے جوانی کہاں لگائی. تو لہذا مسلمان جب تک زندہ رہتا ہے وہ قیمتی ہے، وہ کارآمد ہے، اور اس کو اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو اپنے آپ کو انوالو کرنا، اور ایکسرسائز کریں. بڑھاپے کے اندر بھی واک کریں. آپ دیکھیں واک کرنا شروع کر دیں 40 منٹس ایوری ڈے. آپ 1 ہفتے بعد آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، اپنی صحت کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، اپنے مزاج میں تبدیلی محسوس کریں گے. اب آپ کی جو مزاج میں چڑچڑا پن ہے، جو غصہ ہے، جو نا امیدی ہے، جو مایوسی ہے، اور یہ جو شیطان نے گھر کر لیا ہے، شیطان نے پکڑ لیا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر نیا جوش ہوگا، نیا ولولہ ہوگا، نیا جذبہ ہوگا. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات بھی کوشش کریں، اور ابھی سے کریں، آج سے ہی کریں. انشاءاللہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ کریں، میں کر رہا ہوں. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہیں؟ جی جی ہاں شکر ہے اللہ کا. آپ بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی مولانا صاحب، ایک آدمی ہو وہ قرآن کی تلاوت ٹی وی میں سنتا ہے تو اس میں کوئی کسی سورۃ النساء میں یا سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم عورتوں کو مارو، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. اور کوئی وہ اپنی بیوی کے بچوں بیوی کو ذلیل کرے، بات بات اس کے خاندان کو، ماں باپ کو گالیاں دے، تو پھر وہ کہے کہ اللہ نے کہا کہ تم عورتوں کا اس طرح کرو. تو برائے مہربانی مجھے اس کا جواب دے دیں. چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ. میں نے نا آپ سے 3 سوال کرنے تھے. چھوٹے جی سوال ہے. جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو جو پاؤں کی جو چپل ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ لینی چاہیے یا زمین پہ پاؤں رکھنے چاہیے. اور ایک ٹھیک سوال ہے. یہ تھا کہ گھر میں اگر کارپیٹ پڑی ہو نئی پڑی ہوتی ہے تو زیادہ نرم ہوتی ہے نا, تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. اور تیسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو ہے نا آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ لکھی ہوئی ہے جو آیت, اس کو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اتنی پڑھ لینی بھی کافی ہے یا پوری پڑھنی چاہیے, یہ میں نے پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. I wanted to ask you if black magic is real and what are the different beliefs on it. چلو ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. اچھا, تو جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی ایک تو سب سے پہلے کہ جی وہ ایک انسان جو ہے وہ عورتوں کو گالیاں دیتا ہے اور ان کے اوپر تشدد کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورتوں کو مارو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گالیاں دو. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ عورتوں کو اپنی بیویوں کو ماریں, ٹھیک ہے. اور وہ جو قرآن میں ہے کہ بھئی جب وہ کوئی ایسا کام کریں جو کھلم کھلا فحاشی کا ہو, عریانی کا ہو, یعنی زنا کا ارتکاب کریں, یعنی جو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, اس حوالے سے ہے کہ بھی ان کے اوپر پھر سختی کی جائے اس گناہ سے روکنے کے لیے. باقی یہ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے بھائی, ہے نا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تمہارے لیے ایک قصاص میں حیات ہے اے عقل مندو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دانت کے بدلے دانت اور جو ہے وہ ناک کے بدلے میں ناک اور نفس کے بدلے میں نفس کو قتل کیا جائے. تو کیا مطلب ہے کہ اب آدمی کہ جی قرآن میں لکھا ہوا قتل کرو, تو وہ قتل کرنا تھوڑی, وہ تو سزا کے طور پر. تو لہذا یہاں پر بھی جو حکم دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بھی جو حکم ہے وہ ایک عمومی حکم نہیں ہے کہ بھئی عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے مردوں کو کہ عمومی طور پر وہ اپنی بیویوں کے اوپر تشدد کریں, بیویوں کو ماریں. یہ عمومی حکم نہیں ہے اور یہ نا اختیار اللہ رب العزت نے یہ مردوں کو دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ قوام بنایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے نگہبان ہیں. کس چیز کے؟ ان کی حفاظت کرنے کے, ان کی عزت آبرو کی, اور ان کو لک آفٹر کرنے پہ, ان کے اخراجات, ان کی رہائش, ان کا کھانا پینا, رہن سہن, ان کے کپڑے, ہر چیز جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا ہے. اور قوام کہتے ہیں جو انتظام کرتا ہو, جو عورت کے لیے ان تمام چیزوں کو مہیا کرے. تو یہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. فضیلت اس اعتبار سے دی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ اللہ کہتا ہے ہم نے جو ان کو تھوڑی یہ فضیلت عطا فرمائی ہے وبما انفقوا من اموالهم, کہ وہ اپنے مالوں کو ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. وللرجال علیہن درجہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مردوں کو ہم نے جو فضیلت دی ہے ایک درجے کی, وہ اس اعتبار سے دی ہے تاکہ جو گھر کا جو نظام ہے, یہ جو ایک خاندانی نظام ہے, یہ نظام صحیح طور پر چلے, اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو, اور وہ اس کے اندر کوئی ایک شخص تو ذمہ دار ہوگا نا, تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنا دیا تاکہ جو ہے حسن انتظام کے ساتھ خاندانی معاملات چلتے رہیں. باقی کہیں پر بھی یہ حکم نہیں ہے عمومی طور پر کہ وہ اپنی بیویوں پہ تشدد کرے, بیٹیوں پہ تشدد کرے, عورتوں کے اوپر تشدد کرے. مطلقاً نہ ماں پہ تشدد کر سکتا ہے, نہ بہن پہ کر سکتا ہے, نہ بیٹی پہ کر سکتا ہے, اور نہ بیوی پہ کر سکتا ہے. تو لہذا منع کیا اسلام نے, حضور نے سخت وعیدیں بیان کی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. تو لہذا حضور کا حکم تو یہ ہے. تو یہ لوگ قرآن کو غلط پیش کرتے ہیں, تو پہلی بات. اور دوسرا, گالیاں دینے کا حکم نہیں ہے ہرگز. آپ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مرد جو ہے وہ عورت کو گالیاں دے, یا عورت کے گھر والوں کو, یا اس کے والدین کو دے.
اسی طرح سے عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی مرد کے گھر والوں کو اور اس کو گالیاں نہ دے. تو لہذا یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہے, یہ خاندان کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے خاندان سے, کس نسل سے ہمارا تعلق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نسل کتنی خراب ہے. آپ چاہے راجپوت ہوں, چودھری ہوں, آپ ملک ہوں, آپ شیخ ہوں, بڑی برادری کے ہوں, آپ کسی بھی نسل سے ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر عزت نہیں ہے, احترام نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, اور خاص طور پہ عورتوں سے متعلق, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو چاندی کے آبگینے ہیں, اور اگر یہ تو نازک ہیں, یہ شیشے کی طرح, اگر تم ان کو سنبھال کے رکھو اور ان سے فائدہ حاصل کرو, اگر تم ان کو تھوڑا سا بھی مس ہینڈلنگ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے. تو لہذا اس سے انسان کی نسل کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اپنی خواتین کی عزت کرنے کی, ان کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رویے, جو لوگ بھی اس رویے کے اندر مبتلا ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے, انہیں جو ہے معافی مانگنی چاہیے, اپنی بیویوں سے بھی معافی مانگے, اللہ سے بھی معافی مانگے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر کرم فرمائے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا. دوسرا, میری بہن سوال پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا وہ جوتا اتار کے نماز پڑھے, یا جوتا پہن کے پڑھ لے, یا جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے پڑھے؟ اب 3 صورتیں ہوگی. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ جوتا اتار کے نماز پڑھیں, اور جوتا اتار دیں اور جوتے کے ساتھ نماز نہ پڑھیں. اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ جوتا اتار نہیں سکتا تو پھر جوتا اگر اس کا پاک ہے تو وہ جوتے کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور جوتا اتار کے پاؤں کو اس جوتے کے اوپر رکھنا تو ایک ہی بات ہوگی نا بھائی, وہ تو اس میں تو کوئی فرق رہا نہیں. تو لہذا 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو جوتا پہن کے نماز پڑھی جائے گی یا جوتا اتار کے پڑھی جائے گی. تو میں نے جیسے عرض کر دیا, ادب کا تقاضا یہ ہے, احترام کا تقاضا یہ ہے, اگر آرام سے اتار سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے تو جوتا اتار کے نماز پڑھیں, اور اگر کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, تو اس وجہ سے اگر جوتا نہیں اتارا جا سکتا, سفر میں ہے, کہیں ٹریولنگ میں ہے, کہیں ایشو ہے, تو پھر جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جوتا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا آپ نے کہا کہ قالین پر نماز پڑھیں اور کارپیٹ نرم ہوتا ہے بہت زیادہ, تو کیا اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ تیسرا سوال تھا, وہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا آپ نے کون سی آیت کی بات کی ہے. پھر دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کالا جادو ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں, جادو تو ایگزسٹ کرتا ہے, وہ تو ہم نے دیکھا قرآن کے اندر موجود ہے. لبید بن عاصم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا, اور اس کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. تو لہذا جادو بالکل, اور ہم نے قرآن کے اندر وہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو بالکل جادو ایگزسٹ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جادوگروں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. جو جادوگر کرتے ہیں, جو کرواتے ہیں, جو جادو کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی فلاح نہیں عطا فرماتے جادوگر کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور تعوذتین جو اتری تھیں, سورہ فلق اور سورہ الناس, روزانہ آپ پڑھیں 7 دفعہ رات کو, دونوں صورتیں 7 مرتبہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو سے حفاظت فرمائیں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میں نے 2 چھوٹی کوشچن کرنے ہیں آپ سے. پہلا کوشچن ہے میرا کہ یہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 دفعہ کہنے کے بعد کیا ہم عربی میں اور بھی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ اللہ کے نام یا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب صبح نماز کے لیے ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ کبھی یا 40 منٹ پہلے کر دیتے ہیں, تو وہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے خود بھی قرآن بیٹھ کے پڑھتی ہوں, تو کیا یہ رائٹ ہے کہ ادھر تلاوت ہو رہی ہے ٹی وی پہ, تو میں بھی ادھر قرآن پڑھ رہی ہوں؟ یہ 2 چیزوں کے جواب دے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. میں نے ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ جی. اللہ سر میں نے فون تو میں نے پہلی دفعہ ہی کیا, لیکن پروگرام آپ کا ضرور سنتی ہوں جی. تو میں نے نا مفتی صاحب ذرا پوچھنا تھا, یہ جو آپ واٹر ویل لگاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا تھا.
اچھا یہ تو آپ ابھی تو چیریٹی کا پروگرام نہیں ہے، وہ تو آپ ہمارے نمبر پہ کال کر سکتی ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن ہے، وہ آپ کو پوری انفارمیشن دے دیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال پہ، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے سر، میرے عزیز ہیں تو ان کی فیملی میں چائلڈ ابیوز ہو گیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ جاننا چاہتی ہیں کہ بھئی ابھی ان کے ساتھ تو وہ رہ نہیں سکتی ہیں، تو کیا وہ ان کی ڈیورس لے لیں یا سیپریٹ رہیں، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. تو اس طرح آپ کو ذرا بتائیں کہ وہ کیا کریں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ کی خیریت کے لیے فون کیا ہے کہ آپ سفر پہ گئے تھے تو اس کے بعد مطلب آپ گھر سے ہی پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ جو کرونا کا لگ رہا ہے آپ کے فیس سے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا میں آپ میری صحت ٹھیک ہے اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور مجھے جو 14 ڈیز کوارنٹین کرنا ہے نا اس کے پیریڈ کو پورا کر رہا ہوں. جب آپ ٹریول کر کے آتے ہیں پاکستان سے یا ان ملکوں سے تو یہاں پہ آ کے آپ کو 14 دن اپنے گھر میں گزارنا ہوتا ہے، تو وہ میں آئسولیشن میں ہوں، لیکن میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، کیونکہ یہاں گھر سے ذرا یہ لائٹ وغیرہ اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہوگا. باقی الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور میں آپ نے ابھی بڑا اچھا بتایا کہ جب سے یہ کرونا کا ہے تو میں 8 ماہ سے تقریباً اندر گھر میں ہی ہوں، تو تب سے میری جو لیفٹ رائٹ والی لیگ ہے نا وہ ایک دم سے نا فریز ہو جاتی ہے. تو میں پھر سیڑھیوں میں کوشش کرتی ہوں کہ مطلب شاید وہ ایکسرسائز سے میری وہ کنٹینیو رہے. تو یہ 60+ والوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. تو آپ نے بڑا اچھا بتایا، پر میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے تو ہم باہر بچوں کے ساتھ دوڑتے بھاگتے تھے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو اب نماز پڑھتے پڑھتے میری ٹانگ جو ہے بالکل فریز ہو جاتی ہے. تو پھر میں نا اب ٹرائی کرتی ہوں. بہت خیال رکھنا ہے نا اپنا، آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ اس عمر میں اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا پھر ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے نا. جی تو ٹانگ میں کافی پین ہوتی ہے، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں پھر ٹرائی کرتی ہوں جس طرح مجھے ایزی لگتا ہے میں اپنا. تو مجھے اس چیز سے پھر اندازہ ہوا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو عبادت ہے وہ جوانی کی احساس ہوا کہ جب مجھ سے بینڈ نہیں ہوا جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ پہلے تو ہم بچوں کے ساتھ بھاگتے رہے، تو اب جب نمازیں ہماری اس وقت پڑھی نہ پڑھی تو اس کی ویلیو نہیں لگتی تھی کہ یہ کام ضروری ہے. تو جو بچے ماشاءاللہ ینگ ایج میں اپنی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گرو صاحب ایک سوال کل میں میرے دو آپ کے چینل پہ دو مولانا سے پوچھ لیا، لیکن ایک بورا تفصیلی بخش جواب دے دیا، لیکن آپ سے تھوڑا سا رہنمائی کرنی ہے کہ اب ایک امام ہمارا امام ہے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ اتنا لمبا جو اس کا جو اللہ اکبر ہے نا سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا جو اللہ اکبر ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جو پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں لیکن اس کا اللہ اکبر ختم نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ صحیح ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں، انہی کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ بھئی ایسے نماز پڑھنا، ایک تو امام جو ہوتا ہے نا اس کو تمام کے تمام مقتدیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اقتداء میں نماز پڑھنے والے جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ان کے ساتھ میڈیکل ایشوز ہیں وہ بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں، تو سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو امام بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، کبھی اگر سجدہ طویل ہو جائے تو کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں، مختصر ہو جائے تو کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں، اگر تلاوت طویل ہو جائے تو پھر لوگ کمپلین کرتے ہیں، چھوٹی تلاوت کرتے تو لوگ پھر کمپلین کرتے ہیں، اگر وہ رکوع سجدہ جو ہے وہ مختصر ہو جائے تو لوگ کمپلین کرتے ہیں. تو یہ ایشو تو چلتا رہتا ہے.
باقی اس کو جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ نماز پڑھانی چاہیے، بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھانی چاہیے۔ وہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ امام سمجھتا ہے کہ یار میں بولتا ہوں یار تم جب نماز خود پڑھتے ہو تو بڑی جلدی پڑھ لیتے ہو، لیکن جب تم امامت کرتے ہو تو بڑی طویل نماز ہوتی ہے۔ تو ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ یار وہ اگر طویل نماز نہ پڑھائیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ امام ٹھیک نہیں ہے، اور اکثر لوگ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی نماز مختصر ہوتی تھی، اور آپ جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ لہذا ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مقتدی جو ہے وہ پریشان ہو، اور تکبیر کہنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین سوال پوچھا گیا ہے کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو کیا اس کے بعد ہم کوئی اور دعا مانگ سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز ہمیں سنت کے مطابق پڑھنی ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ویسے پڑھنی ہے۔ اور دعا، نماز میں دعا کا جو مقام ہے وہ قاعدہ آخرہ کے درود شریف پڑھنے کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے جو بالکل آخری قاعدے میں درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ تو باقی یہ جو تسبیحات ہیں یہاں پہ آپ تسبیحات ہی پڑھیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں اگر آپ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں تو عربی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی سجدہ ویسے سجدے میں جا کے انسان دعا مانگ سکتا ہے بالکل، اور کسی بھی زبان میں مانگ سکتا ہے۔ دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب وہ صبح ٹیلی ویژن کھولتی ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو کیا اس وقت قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو ٹی وی پہ اور وہ خود بھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ دونوں چیزیں کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ یا تو آپ تلاوت لگائیں اور اس کو سنیں، یعنی آپ سنیں اس کو، خود نہ پڑھیں، یعنی خود اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، جیسے وہ قرآن چل رہا ہے اور آپ بھی صرف سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اس کو سن بھی رہے ہیں، تو یہ تو چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اپنا پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا چل رہا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے وہ دوسرا گھر میں یعنی امام کے پیچھے، یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ امام صاحب کو جو نماز ہے وہ کس طرح سے ہو۔ تو دوسرا جو ہے وہ واٹر ویل کے حوالے سے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ ہاں یہ جو بڑا اہم سوال تھا کہ بھائی اگر جو ہے وہ دیکھیں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، یہ اس کو ہم سوال کو تھوڑا سا جو میں سمجھ پایا ہوں اس کو ہم تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں۔ کلیئر یہ ہے کہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کو بوس و کنار کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ابیوز کرتا ہے، سیکشولی ابیوز کرتا ہے، تو اب اس کی سزا یہ ہے اس شخص کی، یعنی وہ جو قانونی سزائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا، وہ تو اس کو ملے گی۔ اگر وہ معاملہ قاضی کے پاس جاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، تو وہ جو سزا اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے وہ سزا اس کو ملے گی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک سزا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی ہے، اس بچی کی جو ماں یعنی اس کی جو بیوی ہے، وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی، تفریق ہو جائے گی، اس کے لیے اس کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، خلا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تفریق ہو گئی، حرمت مصاہرت۔ اب یہ عورت جو ہے اس شخص کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے، تو اب قاضی ان کے درمیان تفریق ڈال دے گا، یہ حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے اس سے۔ تو لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو لہذا انسان کو اپنے حواس پہ، اپنی خواہشات پہ، اپنی نفس پہ، اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور اسی کو تو جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اور جانوروں میں یہ بنیادی فرق ہے۔
دیکھیں یہ جو آج آپ نے ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے، اور اتفاق کی بات بتا رہا ہوں کہ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، تو یہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں، یہ آپ حضرات کو صرف سنا رہا ہوں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، یہ اونٹ ایسا جانور ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ جو اس کو پیدا کرتی ہے اونٹنی، اس کے ساتھ جفتی نہیں کرتا، یعنی اس کے ساتھ سیکشل تعلق قائم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ کبھی بھی جو جس سے یہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے جانور ہے نا ان کے اندر یہ تمیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اس کے اندر ایک یہ حص رکھی ہے۔ تو میں واقعہ پڑھ رہا تھا حیات الحیوان کے اندر کہ ایک شخص تھا کہ جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا یار یہ تو ایسی پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ اس نے کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈالنے کے بعد اور ایک جوان اونٹ کو اس اونٹنی پہ چھوڑ دیا۔ اچھا جیسے ہی اس نے اونٹنی پہ چھوڑا جوان اونٹ کو، تو وہ جوان اونٹ نے جیسے ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ جفتی شروع کی، تو اس کا جب کپڑا ہٹا تو دیکھا، اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو جانور نے بھی ہٹا دیا۔ تو جب وہ جو مالک تھا اس نے ہٹایا جب کپڑا، تو اس اونٹ نے یہ دیکھا کہ یہ تو اس کی ماں تھی جس سے وہ پیدا ہوا تھا۔ تو آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ پھر جفتی کے قابل ہی نہیں رہا، اور پھر اس نے اس اپنے جو مالک کو جو ہے جب موقع ملا تو اس کو قتل کر دیا، یعنی اس کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے اس کو مار دیا، یعنی اس کے اندر اتنا غصہ تھا کہ میرے مالک نے میرے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ دھوکہ دے کے مجھ سے یہ کام کروایا۔ تو ایک جانور جو ہے اس کو اس کے اندر بھی اتنی حیا ہے کہ وہ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتا ہے۔ عام خواتین تو چلے اور ان سب سے تو رسپیکٹ کرنی کرنی ہے نا، جو غیر محرم ہے ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت آبرو کا خیال رکھنا ہے، لیکن چلے ان سے تو انسان کا نکاح کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، انسان نکاح کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کسی سے کر سکتا ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام قرار دے دیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، یہ سارے رشتے، بیٹیاں، بہنیں، یہ سارے رشتے بڑے محترم رشتے ہیں۔ ویسے تو سارے رشتے محترم ہیں، لیکن خاص طور پر سیکشل ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو لہذا اب اگر کوئی شخص اپنی ساس کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتا ہے اور فی الجبر ہی کر لے، زبردستی کرتا ہے، تو پھر رضا ہو یا فی الجبر ہو، یعنی باہمی رضامندی سے ہو یا بائی فورس ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جی لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ اپنی جو خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ میری آنٹی نے سوال پوچھا تھا کہ جی وہ میرے صحت کے حوالے سے، تو الحمدللہ بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا، تو وہ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے نا کہ بھئی جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول کرنے کے بعد آپ کو 14 ڈیز جو ہے وہ سیلف آئسولیشن میں رہنا ہوتا ہے، کوارنٹین کرنا پڑتا ہے، تو وہ کر رہا ہوں جی الحمدللہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی صحت کا ایشو نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ تو باقی آپ حضرات کی دعائیں ہیں، آپ حضرات کا ماشاءاللہ تعلق ہے، اور جو آپ حضرات دعا کرتے ہیں میں بھی آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا ایک جو بڑا اہم جو میں نے آج موضوع اٹھایا تھا، اور مجھے آنٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جب سے یہ کورونا شروع ہوا ہے تو انہوں نے میری بات کی تائید کی کہ ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو بڑھاپے میں جب لوگ زیادہ تر جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، دیکھیں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئی، آپ کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، تو زیادہ تر بیٹھ کے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خواتین کو، بڑی عمر کی خواتین کو بھی یہ بری عادت ہے کہ پوری سیریز دیکھتی ہیں ڈراموں کی، ایک سیریز نہیں، کئی سیریز دیکھتی ہیں،
اور بس وہی ان کی زندگی ہے. اور یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کہتا ہوں لوگ اتنا قیمتی وقت کیسے ضائع کر دیتے ہیں. تو لہذا کوشش کریں کہ بھئی ان عادات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور سب سے پہلی چیز کیا ہے، پڑھنے کی عادت ڈالیں. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنا شروع کریں. یہ اس سے آپ اپنی زندگی کی ابتدا کریں. آپ پڑھنا شروع کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علماء کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر بیٹھنا شروع کریں اور اپنی آپ بیتی لکھیں اور بچوں کو پڑھانا شروع کریں. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے لائف کو جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کریں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی پہلا یہ کہ ہم نے بچپن سے پڑھا تھا ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کی تھی، تو یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اور کب پڑھنی چاہیے اور کیا حقیقت ہے ان کی؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دعا پڑھی تھی کہیں پہ، کیا میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت وتعذبنا بعد الموت لا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. بالکل صحیح دعا ہے. اس دعا میں کیا خرابی ہے؟ بالکل اچھی دعا ہے اور بالکل پڑھنی چاہیے، کیونکہ مجھے لگا قرآنی دعا ہے یا ہوتی دعا مانگنی ہوتی ہے، اللہ سے مانگیں تو بہت صحیح اچھی دعا ہے. اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اس دعا کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سوری جیسا یہ کہ جب ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو سورہ پڑھتی ہے اس کے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو کال لیتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا ابھی سوال کیا، لیکن میرے جو سوال آپ صحیح نہیں سمجھے. میں نے کہا امام جو ہم امام کی نماز پڑھتے ہیں نا، جی وہ جو اللہ اکبر کی بات، رکعت کی بات نہیں کہ تو اللہ اکبر اتنا لمبا. میں نے حضرت آپ نے میرے جواب کو نہیں سنا. میں نے مطلقاً جواب دے دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ اتنا لمبا اللہ اکبر، اتنی لمبی تکبیرات نہیں پڑھنی چاہیے کہ لوگ آپ سے پہلے سجدے میں چل جائے، آپ سے پہلے اٹھ جائے. تو یہ میں نے عرض کیا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو اس کے ساتھ بیان کر دیا تھا نا کہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اب تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں. اب تکبیر تحریمہ میں جیسے اللہ اکبر اتنے لمبا کہہ رہے ہیں. اب لوگ جو ہے وہ ہاتھ پہلے باندھ چکے ہیں امام سے. اب لوگوں نے امام سے پہلے ہاتھ باندھ لیے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اتنا لمبا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پہلے رکوع میں چلے گئے، آپ سے رکوع سے پہلے اٹھ گئے. اسی طرح سجدے میں. تو میں نے عرض کیا کہ بالکل جتنا ٹائم لگتا ہے نا، جیسے اللہ اکبر یعنی جتنا وقت ہاتھ اٹھا کر اور باندھنے میں لگتا ہے اتنی ہی دیر کی جو ہے وہ تکبیر بھی ہونی چاہیے. جتنی دیر جو ہے انسان کو رکوع میں جانے میں لگتی ہے، تو جیسے اب کریں اللہ اکبر یعنی جتنا ٹائم رکوع میں جانے میں لگتا ہے اتنی ہی دیر کی تکبیر ہونی چاہیے. تو جتنا ٹائم سجدے میں جانے میں لگتا ہے اتنی دیر کی تکبیر ہونی چاہیے. اب سجدے سے اٹھ کے جب آخری دیکھیں نا، پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے میں ذرا لمبا ہوتا ہے نا، تو اس کو پھر تھوڑا سا طویل کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر، تاکہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ جی اب بیٹھنا ہے، اتنا مختصر نہ کہیں. تو لہذا یہ میں نے عرض کیا اور آپ شاید اس کو سمجھ نہیں سکے. میں نے بیان کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ تو پڑھنے کا تو تعلق ہے نہیں ہے. اس کو تو ہم اس لیے پڑھاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایمان کیا چیز ہے. مفصل کا مطلب ہوتا ہے تفصیل سے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں نا. اب یہ ان 7 چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل، کہ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ، اس کی فرشتوں پہ ایمان، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر اور آخرت کے دن
کے اوپر ایمان، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، تقدیر کے اوپر ایمان، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ تو یہ ان 7 چیزوں میں سے کوئی شخص اگر کسی ایک چیز کا منکر ہوگا، اس کا فرشتوں پہ ایمان نہیں ہے، کتابوں پہ ایمان نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے، بعث بعد الموت پہ نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ ایمان مجمل کیا ہے، اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ، جو اللہ کی صفات ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، کما ہوا باسمائہ و صفات وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں قبول کرتا ہوں، میں نے مان لیا، قبول کر لیا، اس پر ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر، اور میں اقرار باللسان، یعنی اس بات کا اقرار زبان کے ساتھ بھی کرتا ہوں، وہ تصدیق بالقلب، اور قلب کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو لہذا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو یہ اس لیے ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی ایمان کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ بھئی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ نے ہم شروع کے اندر جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں، تو پھر سورت سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک۔ ہمارے ہاں بسم اللہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لی تو وہ دونوں صورتوں کے لیے کافی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے شروع کے اندر جو پڑھ لی، ایک دفعہ پڑھ لی ہے، پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی فرمائیں گے۔ جی وعلیکم السلام محترم، جی عرض کریں جی کہ یہ جو سسٹر یا وائف پلکنگ وغیرہ کرواتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک آدمی نے بتایا تھا کہ لعن اللہ علی النامصہ والمتنمصہ والخاطب وغیرہ، یہ جائز ہے کیا؟ چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اچھا جی دیکھیں، ایک تو جو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ جو اپنی ہیئت کو بدلنے پہ، اور اس میں وہ آئی بروز بھی شامل ہیں، اور اس کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر، اور لعنت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہماری خواتین کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے نا کہ جی اس کے کرنے سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تو بظاہر تو دیکھا ہے کہ جو خواتین نہیں کرتی ہیں وہ ان کی تو ماشاءاللہ ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے، اور جو کرتی ہیں تو ان کے لیے پھر مجبوری ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر ہفتے، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن ان کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ تو بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا یعنی اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں اب کسی خواتین کا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو، یعنی اس کے بال بہت بڑے ہیں، یا اس سے اس کی جو کراہت ہو رہی ہے اس کے شوہر کو، اور اس کی جو شکل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے غلط اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجاہت دی ہے اس میں اس کی کمی آ رہی ہے، تو پھر ضرورتاً اس کی اجازت ہے، ضرورتاً، لیکن عام طور پر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ اب اس میں ہمیں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ہمیں اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔
اگر تو ہماری عقل کی جو ہے رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی، اس لیے جو ہے وہ ہم وہاں تک اس کے فہم تک نہیں پہنچ پا رہے. تو ہمیں ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے مشکل دن چل رہے ہیں، اور آج ہی میں سن رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا کہ یو کے کے اندر طلاق کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. یعنی ریکارڈ طلاقیں ہو رہی ہیں، ریکارڈ سیپریشنز ہو رہی ہیں، اور جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں بڑھ چکی ہیں. تو ان دنوں کے اندر جب ایسے حالات ہوں، اب دیکھیں نا، میں اب 14 دن میں سیلف آئسولیشن میں ہوں اور میں گھر میں ہوں. تو ایک آدمی جو اتنا ٹریول کرنے والا ہو، اتنا زیادہ سفر کرنے والا ہو، اتنے اس کی لائف جو ہے وہ بیزی ہو، اور وہ آدمی اب گھر میں بیٹھ گیا. اب اس کو جب گھر میں بٹھا دیا گیا ہے، تو اب بتائیں اس کو بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. گھر کے اندر بچے ہیں، فیملیز ہیں، اور گھر کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، بچوں کے آپس میں چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، اور گھر میں ماں کے اپنے بچوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ایک تو مرد کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتا ان حالات کو دیکھنے کا، اور اس کے ساتھ کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے، تو اس صورت میں اب بہت زیادہ اس کو پیشنٹ کی ضرورت ہے. تو ایسے مجھ جیسے ہزاروں لوگ ہوں گے، اور بہت سارے لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا کہ آدمی چلا جاتا تھا، آفس چلا جاتا تھا، پھر 8-10 گھنٹے گزار کے واپس آتا تھا. ایک طرح سے تھوڑا سا گیپ ہوتا تھا، جدائی ہوتی تھی، پھر وہ آتا تھا تو بہت سارے معاملات گھر کے ہو چکے ہوتے تھے، تو وہ اتنے ایشوز نہیں ہوتے تھے. پھر جب گھر سے ہی کام کرنا شروع کر دیا، اب اس کے اندر بھی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، اور بس بیٹھ گئے کمپیوٹر کے آگے. بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں، چھوٹے بچے رو رہا ہے، کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے. دیکھیں، عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں برداشت رکھی ہے، اس کی طبیعت میں صبر رکھا ہے. وہ بچوں کی ضد کو بھی برداشت کرتی ہے، ان کے غصے کو بھی. ان کے ساتھ کبھی کھیل رہی ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے، کبھی ان کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، کبھی ان کو پیار کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اللہ نے ماں کے اندر ایک خاص قسم کی اللہ نے عادتیں بھی رکھی ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ ان کو ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. لیکن مرد جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اس کو چڑھ شروع ہو جاتی ہے، اس کو اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ایسے موقع کے اوپر شیطان کو پھر جو ہے چانس ملتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے وسوسہ ڈالنے کا، گھسنے کا. تو لہذا شیطان کو موقع نہ دے. تو میری گزارش یہ ہے کہ گھریلو معاملات کے اندر انٹرفیرنس نہ کریں. جو میرے جو مرد حضرات ہیں، بھائی، ان کو میں کہوں گا کہ وہ گھریلو معاملات میں ہرگز انٹرفیرنس نہ کریں، کہ پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، صفائی ہوئی نہیں ہوئی، فلاں چیز کہاں رکھی تھی، وہاں کیوں نہیں رکھی، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. ان سب چیزوں پہ توجہ نہ دے. یہ معاملات پہلے بھی چلتے تھے اور بعد میں بھی چلتے رہیں گے. پہلے آپ چلے جاتے تھے آفس، باہر چلے جاتے تھے، تو آپ کی غیر موجودگی میں وہ سارے کام ہو جاتے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اب آپ کی موجودگی میں ہو رہے ہیں تو اب آپ کو چڑھ رہی ہے. تو لہذا بالکل شیطان کو موقع نہ دیں، اور وہ تاکہ وہ آپ کے گھروں میں داخل ہو، آپ کی زندگیوں میں داخل ہو، اور آپ کی زندگیوں کو اور آپ کے گھروں کو ڈسٹرائے کرے. تو لہذا میری گزارش یہ ہے. اور دوسرا جو ایک دوسرے سے دیکھیں، خاص طور پہ جو ایس او پیز ہیں ان کو بھی اپنائیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اور تھوڑی سی چیزیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کر لیں، ہاتھ دھوئیں جب بھی باہر سے آئیں یا باہر جائیں، جیسے بھی زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں، اور اسی طریقے سے ماسک کا استعمال کریں. اور کوشش کریں کہ بھئی بزرگوں کی حفاظت ہو. جو خاندان کے بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈسٹنس رکھ کے ملاقات کی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم کریں انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو بچے ہیں سب کی حفاظت فرمائے. تو ناظرین، یہ برا وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا. یہ وقت بھی جیسے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو اچھا وقت بھی ہو سکتا ہے یہ کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو پھر تو ہمارے لیے تو یہ اچھا وقت ہی ہو گیا نا. یہ نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں. ناظرین، انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.